الا ان اولیاء اللہ، خبردار ہو جاؤ، اولیاء اللہ جو ہیں وہ خوف زدہ بھی نہیں ہوتے، غم زدہ بھی نہیں ہوتے۔ جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، وہ خوف زدہ بھی نہیں ہوتے، غم زدہ بھی نہیں ہوتے۔ خوف زدہ انسان کب ہوتا ہے، غم زدہ انسان کب ہوتا ہے؟ کوئی چیز آپ نے حاصل کی، آپ ایک رقم کے مالک بنے، ایک پونجی کے مالک بنے، ایک سرمایہ کے مالک بنے، خوف دامنگیر ہو گیا، یہ سرمایہ کہیں کھو نہ جائے، میرے ہاتھ میں آ گیا ہے، میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ اور جب نکل گیا تو غم لاحق ہو گیا، غم آ گیا۔ تو کسی چیز کو اپنا سمجھنے کی وجہ سے خوف اور غم دو چیزیں آ جاتی ہیں۔ آپ کے پاس گھر نہیں تھا، نہ خوف تھا نہ غم تھا، آپ ایک گھر کے مالک بن گئے، مالک مکان بن گئے، خوف بھی لگ گیا، خوف دامنگیر ہو گیا، کہیں نکل نہ جائے، میں پہلے ہی کی طرح بے گھر نہ ہو جاؤں۔ گھر کا مالک تو بن گیا، گھر میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے، میرے قبضے سے نکل نہ جائے، میری ملکیت سے نکل نہ جائے، اور اگر نکل گیا تو غم ہے، میں مالک تھا گھر کا مگر اب مالک نہیں رہا، افسوس۔ معلوم یہ ہوا کسی چیز کو اپنا سمجھتا ہے بندہ تو خوف بھی ہوتا ہے اس کے جانے کا، اور چلا جاتا ہے، وہ چیز چلی جاتی ہے، ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو غم دامنگیر ہوتا ہے۔ بندگان خدا، اللہ والے تو کچھ بھی اپنا سمجھتے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں زمین میری نہیں، آسمان میرا نہیں، چاند میرا نہیں، چاندنی میری نہیں، سورج میرا نہیں، سورج کی کرنیں میری نہیں، ہوائیں میری نہیں، موسم میرے نہیں، ستارے میرے نہیں، کہکشاں میری نہیں، دنیا میری نہیں، عقبہ میری نہیں، اولاد میری نہیں، بیوی میری نہیں، دوست میرے نہیں، عزیز میرے نہیں، علم میرا نہیں، فضل میرا نہیں، عبادتیں میری نہیں، ریاضتیں میری نہیں، میرا کچھ بھی نہیں، یہ ساری کائنات مولا تیری ہے، میرا کچھ بھی نہیں، اس کائنات کے ایک ذرے کا بھی میں مالک نہیں، اس کائنات میں کسی ایک شے کا بھی میں مالک نہیں، میرا کچھ بھی نہیں، لیکن مولا تو میرا۔ تیری کائنات میں کسی چیز کے ہم مالک نہیں۔ اولیاء اللہ کہتے ہیں مولا تیری کائنات کی کسی شے کے ہم مالک نہیں، تیری کسی مخلوق کے ہم مالک نہیں، تیری مخلوق تیری ہے ہماری نہیں، ہمارا مال تیرا ہے ہمارا نہیں، ہم سے منسوب جتنی چیزیں ہیں وہ سب تیری ہیں ہماری نہیں، اور خود ہم ہمارے نہیں تیرے ہیں، ہمارا بھی ہمارا نہیں اور ہم بھی ہمارے نہیں، سب تیرا، اور مولا تو ہمارا۔ تو ہمارا۔ تو بندگان خدا، اللہ کے ولی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، کسی ولی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ولی نہ زمین کا مالک ہوتا ہے، نہ آسمان کا مالک ہوتا ہے، نہ چاند کا، نہ سورج کا، نہ ستاروں کا، نہ ہواؤں کا، نہ بحر و بر کا، نہ حیوانات کا، نہ انسانات کا، نہ نباتات کا، نہ جمادات کا، نہ کسی جائیداد کا، نہ کسی جاگیر کا، نہ کسی پلاٹ کا، نہ کسی فلیٹ کا، نہ کسی ہاؤس کا، نہ کسی گھر کا، نہ کسی محل کا۔ ولی کا کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جس کا کچھ بھی نہ ہو، جو کسی چیز کا مالک نہ ہو، وہی ولی۔ یہ بادشاہ ہوتے ہیں دنیا کے مالک، یہ مالدار ہوتے ہیں گھروں کے مالک، موٹروں کے مالک، کاروں کے مالک، بنگلوں کے مالک، پلازاز کے مالک، کوٹھیوں کے مالک، حویلیوں کے مالک، سرمایوں کے مالک، پونجیوں کے مالک، تجوریوں کے مالک، خزانوں کے مالک، سیم و زر کے مالک۔ ولی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، ولی خالی ہاتھ ہوتا ہے، ولی خالی ہاتھ ہوتا ہے اس کے اپنے حال کے اعتبار سے۔ دنیا سمجھتی ہے سب کچھ اس کا ہے، اس کے مریدین سمجھتے ہیں میرے پیر کا سب کچھ ہے، اس ولی کا سب کچھ ہے، وہ سمجھتا ہے میرا کچھ بھی نہیں۔
کچھ بھی نہیں. اس بھری پوری کائنات میں میری کوئی چیز نہیں, کسی چیز کا میں مالک نہیں اس دنیا میں, میرا کچھ بھی نہیں. میری اولاد میری نہیں, مالک خدا ہے ان کا. میری بیوی کا مالک خدا ہے, میری جائیداد کا مالک خدا ہے, میری کار کا مالک خدا ہے, اور میرے ہر رونگٹے کا مالک خدا ہے. میرے بدن پر جتنے روئے ہیں ان کا مالک خدا ہے. میرے جسم کا مالک خدا ہے, میرے قلب کا مالک خدا ہے, میری روح کا مالک خدا ہے. آفاق میں بھی کوئی شے میری نہیں, انفس میں میں بھی میرا نہیں. اب ولی کیا چیز, کس چیز کو اپنا سمجھتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مخلوق میری نہیں, مخلوق کا پیدا کرنے والا میرا, خالق کائنات میرا, مولا میرا. مولا کہتا ہے میں تیرا تو میرا سب کچھ تیرا. ولی کائنات کو چھوڑ کے خالق کائنات کو حاصل کر لیتا ہے, اسے اپنا لیتا ہے, اسے اپنا بنا لیتا ہے. خدا جس کا بن گیا ساری کائنات خدا کی اسی کی بن گئی. من لہ المولا فلہ الکل, جس کا مولا ہو گیا ہر شے اس کی ہو گئی. اب غوث کی, زمین بھی غوث کی, آسمان بھی غوث کا, چاند بھی غوث کا, ستارے بھی غوث کے, ہوائیں بھی غوث کی, فضائیں بھی غوث کی, انسانات بھی غوث کے, اپنے بھی غوث کے, بیگانے بھی غوث کے. ڈرے گا کون, گھبرائے گا کون, سراسیمہ کون نظر آئے گا, خوف زدہ کون ہوگا؟ جس کی پونجی اس کے ہاتھ سے نکل جانے والی ہو. میں بنگلے کا مالک بن گیا, اب سوپوں کا ہال میرے دل میں ہے. مالک تو بن گیا, کہیں نکل نہ جائے میرے ہاتھ سے, یہ بنگلہ میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے. ہمیشہ میں اس بنگلے کا مالک بنا رہوں. جائیداد خرید لی, اللہ یہ جائیداد میری ہی رہے. ہاں سمجھ میں, مولانا فیاض صاحب کی نہ ہو, فیاض احمد صاحب کی نہ بنے, میری ہی جائیداد رہے. وہاں جو اس گاؤں میں میں نے جائیداد خریدی ہے وہ بھی میری رہے, بنگلور میں جو جائیداد خریدی وہ بھی میری رہے, گجرات میں جو جائیداد خریدی ہے اوپلیٹا میں وہ بھی میری رہے, بمبئی میں جو پلاٹ خریدا وہ بھی میرا ہی رہے, مدراس کی جو جائیدادیں ہیں جاگیریں ہیں وہ سب میری ہی رہے. مولا کوئی جائیداد میرے ہاتھ سے نہ نکلے, کوئی جائیداد میری چھین نہ جائے میرے ہاتھ سے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب یہ سوپوں کا ہال, دل میں پریشانی, خوف, ہمیشہ دامنگیر ہے کہ میری جو ملکیت ہے مجھ سے میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے. لیکن ولی کے پاس جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے نکلتا ہی نہیں. برف خریدا ہے, رحمانی شاہ صاحب نے برف خریدا ہے, خوف ہے زیادہ دیر رکھوں گا ہاتھ میں پگھل جائے گا, جلد سے جلد استعمال کر لینا چاہیے, کسی کو پلا دینا چاہیے. برف ہے, فنا ہونے والی چیز ہے, ہاتھ سے نکل کر ہی رہے گی. ہاتھ سے نکل کر ہی رہے گی. بے شک میں علمی باتوں کی طرف نہیں آیا, کچھ خانخواہی نظام کی باتیں, تربیت کی باتیں, سلوک کی باتیں. ابھی تو آیت کی طرف آیا ہی نہیں. عرض کر رہا تھا برف ہاتھ میں ہے, برف ہے, آئس ہے, ہاتھ میں رہنے والی چیز ہے. پگھل جائے گا تو بھول جائے گا, نکل جائے گا ہاتھ سے. تو جلد سے جلد فائدہ اٹھا لو, اور جانے کا خوف دامنگیر رہے گا برف کے. بات سمجھ میں ہے, کیونکہ پانی ہے, زمین جاگیر پانی ہے, نکل جانے والی ہے. آج میرے پاس ہے وہی جائیداد کل ان کے پاس ہو جائے گی, ان کے پاس چلی جائے گی. جاگیر جانے والی, جائیداد جانے والی, مکان جانے والا, بنگلہ جانے والا, محل جانے والا, ہاتھ سے نکلنے والا. اور جناب برف کی طرح تھوڑی دیر تک میرے پاس رہا, پھر میرے ہاتھوں سے نکل گیا. لیکن اللہ جس کے ہاتھ لگ جاتا ہے, اللہ جس کا ہو جاتا ہے, اللہ جس کا ایک مرتبہ ہو جاتا ہے,